تو اب ہمارے منافع مسلمان قبلہ علامہ ندیم عباس می صاحب یہ چنو اور یہ پڑھیں گے. ان کے بعد 10 منٹ کے لیے ذاکر گلفام صاحب اور ان کے بعد ملک ناور قصیدہ خان عابد حسین ترابی صاحب فیصل آباد وہ پڑھیں گے. میں قبلہ سے جاؤں آئے آپ مل کر درود پڑھ لیں محمد علیہ محمد کی ذات. درود پڑھیں محمد. بآواز بلند درود کی تلاوت کریں. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. یہوا یمن ہوا لا ہوا الا هو الحی القیوم. یہوا یمن لا یعلم ما ہوا الا هو الحی القیوم علی العظیم. یہوا الحی القیوم یہوا العلی العلیم یہوا الولی العظیم یہوا الوہاب الخبیر العلیم. هو اللہ المستعان وصلی علی ابی القاسم وآلہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد فقد قال حق سبحانہ فی محکم کتابہ المجید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والتین والزیتون وطور سنین وہذا البلد الامین. لقد خلقنا الانسان فی احسن التقویم. بآواز بلند درود کی تلاوت. پروردگار عالم شہزادی کائنات کی عزت و عظمت بزرگی و طہارت کا واسطہ محمد وآل محمد کے نور کا واسطہ اس پاک و پاکیزہ صفت اکبر کے نزول اجلال کا واسطہ اس سے بڑا واسطہ کوئی نہیں ہے. مالک الملک سب سے اہم سب سے بڑی دعا ایک ہی ہے جو لاکھوں دعاؤں کے لیے مرکوز ہے اور ایک ہی دعا ہے جس پہ لاکھوں دعائیں قائم و دائم ہے. حجت خدا ولی خدا کا جل ظہور پر مولا کی ولایت پر ہمیں ثابت قدم رکھ. ایک لمحے کے کروڑویں حصے کے لیے بھی ہمیں محمد وآل محمد کی ولایت محبت مودت عشق و معرفت سے ہمیں دور نہ فرما. ازل سے لے کر ابد تک ہمیشہ سے لے کر ہمیشہ تک حجت خدا ولی خدا کے عارفین میں لشکریوں میں منتظرین میں نوکروں میں ہمارا شمار فرما. دعا کی قبولیت کے لیے بآواز بلند درود کی تلاوت. تو جو ہے میرے محترم سبحان جی جی بسم اللہ سبحان اب تو ریتے کہنے زہرا کی بیٹی ہے. اللہ ہی درود پڑھے محمد والے مصطفیٰ بھائی. پوری توجہ چاہتا ہوں پہلے جملے پر. جتنے بھی مولا کے چاہنے والے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں میرے محترم سامعین گرامی قدر, آج اس امام کی آمد ہے جس کے 2 نسب ہیں. ایک نسب رسول سے ملتا ہے, دوسرا شجرہ خدا سے ملتا ہے. بولو یار, میں نے ایسے ویسے ہوا میں بات کی ہی نہیں ہے. جس کا مزاج جس کی طبیعت اور جس کا دل چاہے اور جس کے کم از کم دل میں ولایت کا گلاس موجود ہے اپنے ہونٹوں پر ولایت کا ترانہ گاتا ہوا پہلے جملے کو سماعت فرمائے. جس کا ایک شجرہ رسول اللہ سے ملتا ہے اور دوسرا شجرہ خدا سے ملتا ہے تو اس کی دلیل مانگیں, کیونکہ قرآن کی آیت ہے ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین. تم اپنے دعوے میں ہو تو دلیل لاؤ. تو آئیے قرآن پڑھتے ہیں. ابنانا و ابناکم کی کہہ کے اللہ کے نبی سے شجرہ مل رہا ہے. اللہ اول خلق اللہ نوری کہہ کے اور من اخترا نور کہہ کے خدا سے شجرہ مل رہا ہے. جزاک اللہ مولا کے چاہنے والے مولا کی ولایت پر آپ ثابت قدم رہیں. جزاک اللہ. تو جو ہے میرے محترم سامعین گرامی قدر پوری کائنات آدم و عالم میں جس کا شجرہ سامعین گرامی قدر جس کے شجرے پر اولاد فخر نہ کرے بلکہ حسن کے شجرے پر آدم بھی فخر کر رہا ہے, نوح بھی فخر کر رہا ہے, موسیٰ بھی فخر کر رہا ہے, عیسیٰ بھی فخر کر رہا ہے اور جو فخر الانبیاء ہے وہ بھی فخر کر رہا ہے. تو جو ہے میرے محترم سامعین پوری کائنات آدم و عالم میں سورہ کوثر کی عملی مجسم تفسیر کا نام حسن مجتبیٰ ہے.
मुस्तफा भाई अगर दिल पर और ज़ुबान गवाही दे तो बोलना फिर सब पर वाजिब है। मेरे सामने पढ़े लिखे भी बैठे हैं, खतीब भी बैठे हैं, शायर भी बैठे हैं, अदीब भी बैठे हैं, ज़ाकिर भी बैठे हैं, और मेरे सामने जिन्हें मैं नहीं देख रहा मलाइका भी बैठे हैं, अंबिया भी बैठे हैं, औलिया भी बैठे हैं। और वो क्योंकि जहाँ जिसकी मसनद होती है, महफिल होती है, वो ज़रूर तशरीफ़ लेके आते हैं। जब मालिक इधर है तो नौकर उधर कैसे रह सकते हैं? बोलो यार मेरे मोहतरम सामने, जब मालिक उधर है मेरे मोहतरम सामने गिरामी कदर, यहाँ मजलिस है और चंद अल्लाह के फरिश्ते भी आए हुए हैं, तो जब ये फरिश्ते मजलिस और जश्न खत्म होगा तो वहां पहुंचेंगे तो आसमान के फरिश्ते कहेंगे तुम ऐसी खुशबू आ रही है जो जन्नत में नहीं है, तुम ये खुशबू कहाँ लेके आए हो? तो मुस्कुरा के कहते हैं एक जगह मौला हसन का जिक्र हो रहा था, उसे समेट कर आए हैं। अरे जिसका जिक्र जन्नत से भी अफजल हो उसे हसन मुज्तबा कहते हैं। अब मेरे मोहतरम सामईन गिरामी कदर पूरी तवज्जो चाहता हूँ, पढ़ना मेरा काम है, समझना आपका काम है। जो जिसके पास होता है वही निकलता है। अगर गिलास में पानी होगा तो पानी निकलेगा, गिलास में शरबत होगा तो शरबत निकलेगा, गिलास में अगर दूध होगा तो दूध निकलेगा, अगर गिलास में मुस्तफा भाई तेजाब होगा तो तेजाब ही निकलेगा, दिल के गिलास में विलायत होगी तो अली से अली जुबान से निकलेगा। तो जो है मेरे मोहतरम, जो है मेरे मोहतरम सामईन, जिसका इस्म मुजस्सम बनके और रसूल अल्लाह को अबतरी के तानों से बचाए। बोलो यार मेरे मोहतरम, मुजस्सम बनके रसूल अल्लाह को अबतरी के तानों से बचाए, उसे हसन मुज्तबा कहते हैं। हुसन भी जिसे सजदा करके हुसन बन जाए उसे हसन कहते हैं। नहीं आप मेरे साथ मेरे मोहतरम सामईन गिरामी कदर, मैंने पढ़ना नहीं, कोई रटी रटाई गुफ्तगू नहीं, आपने मुझे पढ़ाना है। मैं ज़ाकिर हूँ और आप मेरे सोजी हैं, आप पढ़ाते जाएंगे तो पढ़ता जाऊंगा, आप पढ़ बनेंगे तो परवाज होती जाएगी, जब परवाज होगी तो फिर अली अली ही होगा। जो है मेरे मोहतरम सामईन गिरामी कदर, अब ये जुमले पर दाद से निशान लूंगा क्योंकि मेरा जुमला नहीं, खुद मौला हसन मुज्तबा का जुमला है। मुस्कुरा के फख्र करके कहा मैं वो हूं जिसका बाबा मोहम्मद है, जिसका अमीर हैदर कर्रार है, जिसका वजीर हुसैन अलैहिस्सलाम है और जिसका नौकर जिब्राइल अलैहिस्सलाम है। तो जो है मेरे मोहतरम सामईन, वो हसन मुज्तबा पूरी कायनात आदम आलम में जिसका नाम बंदों ने नहीं रखा, जिसका नाम अल्लाह ने रखा है उसे हसन मुज्तबा कहते हैं। मेरा नाम मेरे माँ बाप ने रखा, आपका नाम आपके माँ बाप ने रखा। वजह क्या थी? वजह ये थी कि जो जिसके नस्ल से होते हैं वो उसी का नाम रखता है, जो जिसके नूर से होता है वो उसी का नाम रखता है। और फलां कहा जाता है मुस्तफा भाई वो फलां जैसा है, कोई कहता है नाना जैसा है, चचा जैसा है, बाप जैसा है, बेटा जैसा है। हर बंदा फख्र करता है कि फलां का बेटा फलां जैसे ही हो सकता है। अब ये कैसे हैं? इनके चेहरों को देखो, चेहरा वजहुल्लाह है, हाथ जदुल्लाह है, आंखें ऐनुल्लाह है, कान अज़ुल्लाह है, पूरा का पूरा नफ्सुल्लाह है, दोस्त रहमतुल्लाह है, दुश्मन लानतुल्लाह है। अरे जिसका शजरा अल्लाह से मिले वो अल्लाह जैसा ही हो सकता है। जो है अब आइए मेरे मोहतरम सामईन गिरामी कदर, कुरान मजीद में अल्लाह इरशाद क्या कह रहा है, जिसकी बंदे तारीफ करे वो और होता है। खालिक लम यज़ल, जिसका कसीदा पढ़े बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वत्तीनी वज़ैतूनी वतूरी सिनीना, तीन की कसम, जैतून की कसम, तूरे सीना की कसम, बल्दुल अमीन की कसम। मासूम से पूछा गया मौला क्या अल्लाह अंजीर की कसम खा रहा है? क्या अल्लाह जैतून की कसम खा रहा है? क्या अल्लाह अंजीर की कसम खा रहा है? क्या जैतून की कसम खा रहा है? क्या शहर मक्का की कसम खा रहा है? क्या तूरे सीना की कसम खा रहा है? मेरे मोहतरम सामईन गिरामी कदर, मासूम ने फरमाया अगर कुरान समझना चाहते हो तो इंसान से ना पूछो बल्कि इमाम से पूछो। कुरान के जो मालिक है, जो कुरान का वारिस है, उससे कुरान पूछो। तो मेरे मौला ये क्या कहा जा रहा है? फरमाया तीन से मुराद जैतून नहीं है, तीन से मुराद बत्तीन कसम है हसन मुज्तबा की। बोलो यार मेरे मोहतरम सामईन गिरामी कदर, वो तीन कसम है हसन मुज्तबा की, वह जैतून और कसम है हुसैन अलैहिस्सलाम की।
वतूर सिनीना कसम है अली इब्न अबी तालिब की। तो जो है मेरे मोहतरम, वो बल्दुल अमीन कसम है शहर मक्का यानी कि शहर मदीनतुल इल्म की। जुमला नहीं समझा। अब होना तो ये चाहिए कि अल्लाह कसम सबसे पहले खाता रसूल अल्लाह की। पढ़े लिखे अफराद बैठे हुए हैं, तो सबसे बड़ी वो जात है, कसम खानी चाहिए थी सरकार सुल्तानुल अंबिया की, फिर उसके बाद मौला अली की, और होना भी यही चाहिए था, फिर मौला हसन मुज्तबा की, फिर आखिर में मौला हुसैन की। इसकी वजह क्या है? तो फरमाया जो चौथी के बाद पांचवी आयत है उसने पंजतन की सदाकत का अलम लहराना शुरू कर दिया। इसकी वजह बताई, वह तीन की कसम, हसन की कसम है, वह जैतून की कसम, यानी जैतून मौला हुसैन की कसम है, वह तीन ही, वह जैतून ही, तीन की कसम, मौला हसन की कसम, मौला हुसैन की कसम, मौला ज़ैनुल आबिदीन के पाक बाबा हुसैन की कसम, मौला कायनात की कसम, रसूल खुदा की कसम। और आगे आयत में फरमाया लक़द खलक़नल इंसाना फी अहसन तक़वीम, लक़द खलक़नल इंसाना फी अहसन तक़वीम। फिर आयत ने आयत की तफसीर की, वलक़द कर्रमना बनी आदमा व हम्मलनाहुम फिल बर्रि वल बहरी व रज़क़नाहुम मिन तय्यिबात व फज़्ज़लनाहुम। मासूम से पूछा गया ये इंसान कौन है जो अल्लाह कह रहा हमने इंसान तुझे इज्जत बख्शी, तुझे इज्जत बख्शी, तुझे इज्जत बख्शी, तुझे एहतराम बख्शा, तुझे खुशकी में उठाया, तुझे तरी में उठाया, तुझे बहुत सारी फजीलतें अता फरमाई। मुस्कुरा के फरमाया ये वही इंसान है, लक़द खलक़नल इंसान फी अहसन तक़वीम। अगर अहसन का अलग हटा दिया जाए तो ऐ इंसान तुझ पे सलाम, तुझ जैसा कौन हसीन है, अहसन का अलग हटा दिया जाए तो हसन बन जाता है। लक़द खलक़नल इंसान फी अहसन तक़वीम। ऐ इंसान हमने तुझे कितना हसीन बनाया, हमने तुझे कितना खूबसूरत बनाया। यानी कहने वाला अल्लाह है जो नाज कर रहा, हमने तुझे कितना हसीन बनाया। किसे हसीन बनाया मेरे मोहतरम सामीन गिरामी कदर? किसे हसीन बनाया? उसे हसीन बनाया जिस पर वो बेदिल भी आशिक हो गया। मौला जिसके बारे में नबियों के सुल्तान ने फरमाया मेरी दाईं आंख का नाम, बिहार अलमार में अल्लामा बाक़िर मजलिसी ने लिखा, मेरी दाईं आंख का नाम हसन मुज्तबा है, मेरी बाईं आंख का नाम हुसैन अलैहिस्सलाम है। पता चला नबूवत जिन आंखों से देखती है उसे हसन कहा जाता है या हुसैन कहा जाता है। बोलो यार मेरे मोहतरम सामीन गिरामी कदर, या अली। फिर आगे इरशाद हुआ, नबियों के सुल्तान ने फरमाया, हदीस आपके सामने पढ़ा लिखा मजमा मेरे सामने बैठा हुआ है, फरमाया सर से लेकर नाभ तक जो मेरी शबी है उसे हसन कहते हैं, और नाभ से लेकर कदमों तक जो मुजस्सम शबी है उसे हुसैन अलैहिस्सलाम कहते हैं। और दुनिया कहते हैं शहजादा अमन मौला हसन मुज्तबा, नाउज़ बिल्लाह, क्या मौला हुसैन शहजादा जंग है? मकसद ये बताने का था पूरी कायनात आदम व आलम को, अगर हसन अपने हाथों से कोई काम कर रहा है तो वो हसन नहीं कर रहा, वो नबियों के सुल्तान फरमा रहे हैं। और जो जहां चल के हुसैन जा रहे हैं वो हुसैन नहीं जा रहे, वो भी कौन जा रहा है? वो भी नबियों के सुल्तान जा रहे हैं। यानी कोई अमल हसन और हुसैन का ऐसा नहीं जो मोहम्मद का अमल ना हो। बोलो यार मेरे मोहतरम साहब, यानी सारे के सारे अमलों का मुजस्सम जो है वो मौला हसन हुसैन है। अब आइए फिर कुरान की तरफ चलते हैं। मेरे मोहतरम सामीन गिरामी कदर, कुरान में इरशाद फरमाया शहर रमज़ान अल्लज़ी, पारा नंबर 2 और रुकू नंबर 8 में इरशाद हुआ शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फी कुरान, हमने रमज़ान के वस्त में कुरान को नाज़िल किया। नहीं समझे, ये जश्न का सबसे बड़ा जुमला है। ये मुस्तफ़ा भाई है, कहाँ बैठा हुआ है? ये मुस्तफ़ा अल मुस्तफ़ा अव्वलो फिल मजलस, जहां फिल आता है ये मजलस के अव्वल में बैठे हुए। मैं गुलाम अब्बास आपसी से कहूं कि मुस्तफ़ा भाई कहाँ बैठे, अगर ये पीछे बैठे हो तो कहा जाएगा अल मुस्तफ़ा आखिर फिल मजलस, के मजलस के आखिर में बैठे। और अगर मजलस के वस्त में हो, दरमियान में हो, तो क्या कहा जाएगा? अल मुस्तफ़ा फिल मजलस, मजलस के एन सेंटर में मुस्तफ़ा बैठा हुआ है।
اب پڑھنا میرا کام، سمجھنا آپ کا کام کیا ہے. اب قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ شہر رمضان الذی انزل فی القرآن، ہم نے رمضان کے وسط میں قرآن کو نازل کیا ہے. حالانکہ قرآن نازل ہوا ہے میرے محترم سامعین گرامی قدر 23 سالوں میں، یعنی اقرا کی آیت پہلے نازل ہوئی ہے، الیوم کی آیت آخر میں نازل ہوئی ہے. جب 23 سالوں میں کہاں کہاں نازل ہوا؟ ہوا میں قرآن نازل ہوا، خلا میں قرآن نازل ہوا، دست اولا میں قرآن نازل ہوا، شب معراج قرآن نازل ہوا، غاروں میں قرآن نازل ہوا، پہاڑوں پر قرآن نازل ہوا، اشیر میں قرآن نازل ہوا، تطہیر میں قرآن نازل ہوا، غدیر میں قرآن نازل ہوا. جہاں جہاں قرآن نازل ہوا اللہ کہتا ہے میں نے رمضان کے وسط میں قرآن کو نازل کیا. اب ڈھونڈو وہ قرآن کون سا ہے جو رمضان کے وسط میں نازل ہوا؟ مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، مولا حسن کے علاوہ کوئی قرآن نہیں جو رمضان میں نازل ہوا ہے. یہی مزہ ہے پڑھنے کا اور یہی مزہ ہے سننے کا. جزاک اللہ شہزادی آپ کو اور میرے محترم معرفت عطا فرمائے. اب میرا مزاج بنا ہے پڑھنے کا، میرے ساتھ چلیں تاکہ آپ کو معراج پر پہنچاؤں جہاں یہ قرآن آپ کو بولتا ہوا دکھائی دے. اب یہ آیت میں نے پڑھی ہے بھائی، روایت نہیں پڑھی. اب قرآن پیدا ہوتا ہے یا نازل ہوتا ہے؟ بولو یار میرے محترم سامعین، قرآن نازل ہوتا ہے، پیدا نہیں ہوتا. اب میرے محترم سامعین گرامی قدر، اب کون سا قرآن رمضان کے وسط میں نازل ہوا ہے؟ تو جو ہے میرے محترم سامعین گرامی قدر، دوسری جگہ آئیے قرآن کی طرف چلتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، کوئی بھی رائی کے دانے کے برابر عمل کرے گا اللہ اس کو جزا نہیں دے گا، مجسم جزا دے گا. یہ نہیں دے گا کہ ایک نیکی لکھ دی اور اللہ کہے گا یہ تیری نیکی کا صلہ ہے، یہ نہیں ہوگا. کیا ہوگا؟ مجسم اسے صلہ دیا جائے گا. مثلا مومن یہاں مجلس میں واہ واہ کرتا ہے، ہاتھ اٹھا اٹھا کے سبحان اللہ کہتا ہے. اور دیکھیں یہ بھی ہم اپنی طرف سے نہیں کہتے، یہ بھی نبی کی سنت اور سیرت ہے. ہم تو ایک ہاتھ اٹھاتے ہیں، نبی نے اسی علی کے لیے غدیر میں دونوں ہاتھ اٹھائے ہیں. جزاک اللہ میرے محترم. اب میرے محترم سامعین گرامی قدر کیا جزا ملے گی؟ تم یہاں ہاتھ اٹھاتے ہو، اس جزا کے عوض جنت میں گھر ملے گا، جنت میں محل ملے گا، گناہوں کی معافی ملے گی، جنت میں سواری ملے گی. اب پڑھنا میرا کام ہے، سمجھنا آپ کا کام ہے. اب میرے محترم سامعین گرامی قدر کسی طرح کوئی گناہ کرتا ہے، اس کو گناہ نہیں ملے گا، وہاں ملے گا کیا؟ اس کا بدل ملے گا. کوئی علی سے بغض کرتا ہے تو قبر میں 4 ٹانگوں والا کتا آئے گا، یعنی اس کو بدل اس کا ملے گا. اب میرے محترم ہر چیز کا بدل ہے. تو اہل بیت کا یہ قرآن جو ہے، یہ مجسم قرآن، یہ صامت قرآن، اس کا کیا بدل ہے؟ اب میرے محترم جہاں معراج ہوگی، جہاں آخری وقت ہوگا، یا پوری کائنات آدم و عالم میں روز حساب، روز محشر ہوگا، وہاں قرآن آئے گا. ولی کہیں گے ہمارے لیے آ رہا ہے، اولیاء کہیں گے ہمارے لیے آ رہا ہے، فرشتے کہیں گے ہم جیسا آ رہا ہے، نبی کہیں گے ہم جیسا آ رہا ہے. آواز مسکرا کے کہیں گے اب مجسم ہوں، مجھے دیکھو میں کس جیسا ہوں. ادھر علی آئیں گے، فرمایا علی قرآن جیسا ہے، قرآن علی جیسا ہے. میرا محترم سامعین گرامی قدر، دیکھیے میرے محترم، جسے نہ سمجھائے مزید آسان کر دوں. اگر میرے سامنے غلام باز بھائی آئینہ لگا دیا جائے، شیشہ لگا دیا جائے، تو شیشے میں صاف ظاہر ہے میں ہی آؤں گا، اور جو میں اشارہ کروں گا تو وہ بھی اشارہ کرے گا. اب میں چہرہ ہوگا تو وہ سامنے آئے گا، میں اعوذ باللہ کہوں گا تو وہ بھی دیکھے گا، میں کچھ پڑھوں گا تو وہ تصویر اسی طرح چلتی رہے گی. اب میرے محترم سامعین گرامی قدر، اللہ کہتا ہے میں حی ہوں، میں قیوم ہوں، میں جبار ہوں، میں قہار ہوں، میں عادل ہوں، میں مالک ہوں، میں خالق ہوں، میں رزاق ہوں. وہی آئینے کا عکس کوفے کے منبر پر کہتا ہے میں اول ہوں، میں آخر ہوں، میں ظاہر ہوں، میں باطن ہوں، میں مجسم قرآن ہوں. اور میرے محترم سامعین گرامی قدر پوری توجہ چاہتا ہوں، جو وہاں بول رہا ہے اس کا عکس یہاں بول رہا ہے. ایک علی کی ولایت کو چھوڑو گے تو اس سے بھی بغض رکھ رہے ہوگے، اس کے عکس سے بھی بغض رکھ رہے ہوگے. اب میرے محترم یقیناً مجھے داد مل گئی ہے تو میں آپ سب کو دعا بھی دیتا ہوں ایک جملے پر. ابھی میں نے مولا حسن کا جشن پڑھنا ہے، وہ جو ہے میرے محترم ٹائم 12 کا ہی ہے نا. 13 گھنٹہ ہوتا تو گھڑی میں 13واں کا لفظ بھی ہوتا. جب 12 کا ٹائم ہے تو 12 کے سب کے 12 جملے بس اور سن لیجئے.
میرے محترم سامعین گرامی قدر، پوری کائنات عالم میں عالم کون ہوتا ہے یہ بھی آپ کو بتاؤں. مدرسے میں پڑھنے والے کو عالم نہیں کہتے، سکول میں پڑھنے والے کو عالم نہیں کہتے، کالج میں پڑھنے والے کو عالم نہیں کہتے. معصوم سے پوچھا گیا مولا عالم کون ہے؟ فرمایا العلم من عرفنا، جو ہمارا عارف ہوتا ہے وہی عالم ہوتا ہے. سامعین گرامی قدر، بس زیادہ آپ کو زحمت نہیں دینی، آخر جملے ہیں، پوری توجہ جملے پر چاہوں گا. پوری کائنات آدم و عالم میں مولا حسن مجتبیٰ کسے کہتے ہیں؟ خدا کی قسم اس سے بڑا جملہ فضائل حسن میں ہے ہی نہیں جو حسین جیسے کریم کا بھی امام ہو اسے حسن علیہ السلام کہتے ہیں. اور 1-2 سال نہیں، 47 سال، 47 برس جو میرے مولا حسین پر بھی حکم چلاتا رہا ہو. کائنات پر امام کسے کہتے ہیں؟ جو کائنات پر حکم چلائے اسے کیا کہا جاتا ہے؟ امام. جو خود آئمہ پر حکم چلائے، بلکہ آپ کے مزاج کے جملہ ہے اور یقیناً آپ کے مزاج ہی کا ہے. علی کے چاہنے والے سارے عالم ہوتے ہیں، ان پڑھ نہیں ہوتے، کیونکہ جاہل وہی ہوتا ہے جو ابو جہل سے نسبت رکھتا ہے. مولا حسن وہ واحد ہیں جنہوں نے اپنے سے بڑی حجت پر بھی حکم چلایا ہے. پڑھنا میرا کام ہے، سمجھنا آپ کا کام ہے. میرے مولا کائنات نے فرمایا اے حسن لال، اس تابوت کو وادی سلام میں لے جانا، وہاں نقاب پوش آئے گا، وہاں دے دینا مہار ناکہ کو، وہاں مہار ناکہ کو دے دینا. جب میرے مولا حسن مجتبیٰ وہاں پہنچے اور اس سے یہ نہیں پوچھنا من انت، آپ کون ہیں، میرے مولا حسن مجتبیٰ نے مولا کائنات کو ایک تابوت میں رکھا، سواری پر سوار کیا، وادی سلام میں لے کے گئے. جب وادی سلام میں وہاں پہنچے اور ایک نقاب پوش آیا، اس کے ہاتھ میں مہار تھی، اور مسکرا کے مہار دینے کے بعد کہا من انت. کہا بابا نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ یہ نہیں پوچھنا میں کون ہوں، یہ نہیں پوچھنا. 4 قدم پیچھے ہٹے، مسکرا کے فرمایا من انت، آپ کون ہیں. انہوں نے فرمایا بابا نے یہ نہیں فرمایا تھا. فرمایا وہ گزری ہوئی حجت تھی، میں امام زمانہ ہوں، اب میرا عمل چلے گا. آپ کون ہیں؟ مسکرا کے فقشف حجاب، جو ہی حجاب ہٹا خود مولا علی تھے. اب جو بھی چپ رہا تو مجھے دلی دکھ ہوگا. مسکرا کے میرے مولا حسن نے یہاں سوال کیا اے بابا آپ خود آپ کو لینے کے لیے آئے ہیں. مسکرا کے فرمایا علی ابن ابی طالب نے، کوئی مشرق میں مرتا ہے، کوئی مغرب میں مرتا ہے، کوئی شمال میں مرتا ہے، کوئی جنوب میں مرتا ہے، کوئی ہوا خلا میں مرتا ہے، ملک الموت بعد بھی آتا ہے، علی پہلے آ جاتا ہے. علی سب کو تو لینے کے لیے آئے، علی اپنے آپ کو لینے کے لیے کیوں نہ آئے؟ نہیں بکھرا نعرہ نہیں، پوری یہ مولا کا نعرہ ہے. یہ وہ نعرہ ہے جس کی آواز کو جلی بھی ترستا ہے. جنت کے دروازے پر بھی علی اس لیے ہی ہے، ارے کنڈی کھٹکے گی تو علی کی آواز آئے گی، حوروں کے رخساروں پر علی. قرآن کی آیتوں پر بسم اللہ لکھنے کا وجہ کیا ہے؟ میرے اور آپ کے چھٹے امام سے پوچھا گیا مولا آخر وجہ کیا ہے؟ ہر آیت پر بسم اللہ، ہر آیت پر بسم اللہ. 114 صورتیں ہیں، 113 صورتوں کی ابتدا بسم اللہ سے. ایک صورت کی ابتدا جسے سورہ برات کہا جاتا ہے، تبرے والی سورہ، اس میں بسم اللہ کی ابتدا نہیں. وجہ کیا ہے؟ مسکرا کے فرمایا بسم اللہ میرے بابا علی کے ناموں میں سے ایک نام ہے. اللہ کو علی کا نام پیارا ہی اتنا ہے کہ علی کے بغیر قرآن کا گزارا نہیں. جب قرآن کا علی کے بغیر گزارا نہیں تو تیری عبادت کے بغیر علی کیا گزارے؟ اور دیکھیے سورہ برات کی ابتدا بھی در حقیقت بے سے ہی ہوئی، بری من اللہ ون رسول، یعنی یہاں بھی بے کے بغیر گزارا نہیں. نکتہ ہٹا دیا جائے تو باقی سب کچھ خالی ہو جاتا ہے. اب میرے محترم سامعین گرامی کو بس رحمت تمام، آخر جملہ اور آپ کو بھی دعا، مجھے دعا دیں. میرے محترم مولا کائنات وہ امام ہے جس سے پہلے اور بعد میں ائمہ کے علاوہ لفظ سلونی کسی کی زبان پر نہ آئے. آخر جملہ ہے اور میرے آنے کا مقصد پورا ہو گیا. یقیناً میں نے پیغام پہنچا دیا. میرے محترم سامعین گرامی قدر، سلونی میرے مولا کا ہی اعزاز ہے. پوچھو اس سے پہلے کہ تم مجھے کھودو، میں علی سب کچھ ہی جانتا ہوں. میں یہ نہیں کہہ سکتا زمین کو علی نہیں جانتے، آسمان کو علی جانتے ہیں.
اب میرے محترم سامعین گرامی قدر، تو یہاں میرے مولا کائنات کے پاس ایک بندہ آیا، آخری جملہ ہے اور پوری توجہ غلام عباس بھائی، مولا کائنات کے پاس ایک بندہ آیا، یا علی کچھ پوچھنا چاہتا ہوں۔ مسکرا کے علی بادشاہ نے فرمایا کہاں سے آئے ہو؟ اور یا علی آپ کے شہری سے آیا ہوں، کوفے سے آیا ہوں، کوفے سے آیا ہوں۔ مولا کائنات نے مسکرا کے فرمایا تو غلط کہہ رہا ہے، تو کوفے سے نہیں آیا، تو شام سے آ رہا ہے۔ بولو یار میرے محترم، شام سے آ رہا ہے۔ مولا میرے چند سوال ہیں، فرمایا اب تو نے دوسرا جھوٹ بولا، کسی اور کے سوالوں کو اٹھا کے لا رہا ہے۔ اب مولا آپ بہتر جانتے ہیں ذلیل شام کے سوال آئے ہیں میرے ہاتھ میں۔ فرمایا اس کے بھی نہیں سوال، یہ کیسر روم نے اس سے پوچھے ہیں، نہ اس کو پتا ہے نہ اس کے ابا کو پتا ہے۔ اس نے کہا اس سے پوچھا جائے جو زمین سے زیادہ آسمان کے حالات کو بہتر جانتا ہے، علی کے علاوہ کوئی بتا ہی نہیں سکتا۔ زانو پر میرے مولا حسن مجتبیٰ بیٹھے ہیں، مسکرا کے فرمایا تو سوال پوچھنا چاہتا ہے، مجھے چھوڑ، میرے کسی لال سے جو دل آئے پوچھ سکتا ہے۔ بولو یار میرے محترم، ساری تقریر ایک طرف، یہ جملہ ایک طرف ہے اور یہ آخری جملہ ہے، میرے اس لال سے جو چاہے پوچھ۔ مسکرا کے میرے مولا حسن مجتبیٰ کی آنکھوں نے اس کی طرف دیکھا اور دیکھ کے کہا جواب بعد میں سننا، پہلے سوالوں کی فہرست سن لے۔ جو ہے سوال میں تجھے بتاؤں، پہلا سوال یہ ہے مشرق و مغرب میں فاصلہ کتنا ہے، زمین و آسمان میں فاصلہ کتنا ہے؟ بولو یار میرے محترم، مشرق و مغرب میں فاصلہ کتنا ہے، زمین و آسمان میں فاصلہ کتنا ہے، اور زمین و آسمان میں پہنچنے کے لیے کیا چاہیے، اور سب سے زیادہ سخت ترین چیزیں کون سی ہیں؟ اب جو ہی اس نے کہا یہی لکھے ہوئے ہیں سوال، مسکرا کے میرے مولا نے فرمایا مشرق و مغرب میں اتنا فاصلہ ہے، سورج نکلتا ہے صبح کو اور شام کو مغرب میں طلوع ہو جاتا ہے۔ سورج کے ایک دن کی مسافت کا نام مشرق و مغرب ہے۔ اس نے کہا مولا زمین و آسمان میں مسافت کتنی ہے؟ فرمایا مظلوم کی آہ ادھر نکلی ادھر آسمانوں پر پہنچ گئی۔ توجہ ہے مولا سب سے زیادہ سخت ترین چیز کیا ہے؟ کائنات کے امام نے مسکرا کے فرمایا سب سے زیادہ سخت ترین چیز پتھر ہے، پتھر سے سخت ترین چیز لوہا ہے جو پتھر کو توڑتا ہے، لوہے سے سخت ترین چیز آگ ہے جو لوہے کو پگلاتی ہے، آگ سے سخت ترین چیز پانی ہے جو آگ کو بجھاتا ہے، پانی سے سخت ترین چیز بادل ہے جو اسے قید کرتا ہے، اس سے سخت ترین چیز اس کا فرشتہ ہے جس کے امر پر اڑا جا رہا ہے، اور اس سے سخت ترین چیز موت ہے جو اسے آئے گی، اور اس سے سخت ترین چیز ملک الموت ہے جو اس کی روح قبض کرے گا۔ اب میرے محترم پوری توجہ چاہتا ہوں، فرمایا ملک الموت سے سخت ترین چیز خود موت ہے جو اسے آئے گی، ان سب سے سخت ترین چیز اللہ کا امر ہے جو موت کو بھی ٹال دیتا ہے۔ حسن مجتبیٰ نے سینے پر ہاتھ رکھ کے کہا نحن امر اللہ، ہم 14 اللہ کے امر ہیں، چاہے زندگی دے دیں چاہے موت دے دیں۔